ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب درود شریف پڑھ لے بھائی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں انسانوں کو برائیوں سے روکنے پر بڑا زور دیا، اس لیے کہ برائیاں جب چلتی ہیں اور برائیوں کا ماحول عام ہوتا ہے تو اس صورت میں اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، اور جب اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ بروں کے ساتھ ساتھ اچھوں کو بھی اپنی لپٹ میں لے لیتا ہے. پھر وہ زلزلہ، طوفان، ہوا، پانی، بیماریاں، حالات یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ نیک ہے یہ خراب ہے. وہ اچھوں کو بھی اپنی لپٹ میں لیتا ہے، بروں کو بھی اپنی لپٹ میں لیتا ہے. اسی لیے صاحب مشکات نے بحوالہ بیہقی شریف کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بستی کے معاصی پر اللہ رب العزت والجلال نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فلاں فلاں علاقے والوں کو ان کے رہنے والوں سمیت پلٹ دو، زمین میں دھسا دو. تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا حق تعالی اس میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک پل کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اللہ اس کا کیا ہوگا؟ کہا اس کو بھی، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کو تو مزین کیا، اپنی زندگی کو تو سنوارا، اپنی زندگی کو تو بنایا، لیکن اس نے امت کی فکر نہیں کی، اس نے دوسروں کی فکر نہیں کی. ہاں کل قیامت میں اس کو اس کی عبادت کا صلہ ملے گا، لیکن دنیا میں فیصلہ ایک ساتھ ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا
کہ جب اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے دنیا میں حالات چلے، بے نمازی کا گھر اجڑ جائے اور نماز پڑھنے والوں کا گھر باقی رہ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اللہ کا نظام ہے، ایک اللہ کا قانون ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جس میں یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے سنیچر کے دن، سنیچر ان کا محترم دن تھا، عبادت کا دن تھا، آج بھی ہے، اس دن کے باب میں انہوں نے بہت غلو کیا۔ جو کرنے کے کام تھے وہ نہیں کرتے تھے، جو نہ کرنے کے کام تھے وہ کرتے تھے۔ اس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ حق تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ ان بستی والوں کے بارے میں پوچھئے، ان یہودیوں سے پوچھئے کہ ان کا کیا حال ہوا جو دریائے شور کے قریب آباد تھے، جنہوں نے سنیچر کے باب میں، سٹرڈے کے باب میں، ہفتے کے باب میں جنہوں نے غلو کیا، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، جو رب کے ساتھ بغاوت کیا، جنہوں نے، ان کا کیا ہوا؟ سنیچر کے دن ان کی مچھلیاں ان کے ہاتھوں کے قریب آ جایا کرتی تھی، اور جب سنیچر کا دن نہیں ہوتا تھا تو پورے سمندروں سے مچھلیاں ایسے غائب ہو جایا کرتی تھی، لگتا تھا کہ پورے سمندر میں ایک بھی مچھلی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ان کے اس طرح پر آزمائش کیا کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ بے حکمی کی تھی، رب کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی۔ چنانچہ کچھ بنی اسرائیل نے سنیچر کے دن حیلے حوالے کر کے مچھلیاں شکار کرنا شروع کیا، اور یہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، ہر دور میں اچھے لوگ ہوتے ہیں جو انہیں سمجھانا شروع کیا، انہیں بجھانا شروع کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا شروع کیا۔ چنانچہ ان میں 3 گروہ ہو گئے، 3 جماعتیں بن گئی، 3 فریق بن گئے۔ قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ کہ ان میں 3 گروہ ہو گئے، 3 جماعتیں بن گئی، 3 فریق بن گئے۔ ایک تو وہ جماعت تھی جو اللہ کے ساتھ بغاوت کیا کرتی تھی، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیا کرتی تھی، حیلے حوالوں سے مچھلیوں کا شکار کرتی تھی، اور ایک جماعت وہ تھی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی تھی، جو ان سے بیزاری ظاہر کر کر الگ تھلگ ہوتی تھی اور انہیں سمجھاتی بجھاتی تھی، اور ایک جماعت وہ تھی جو نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی تھی، نہ اللہ کی بغاوت کیا کرتی تھی۔ اگر آج کے زمان میں کہو تو وہ سیلفش جماعت تھی، جو چپ چاپ خود غرض جماعت تھی، چپ چاپ رہنے والی جماعت تھی۔ گویا کہ ان میں 3 جماعتیں بن گئے، 3 فریق بن گئے۔ اب یہ جو جماعت، جو سیلفش جماعت تھی، جو چپ چاپ رہنے والی جماعت تھی، ان لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی جماعت سے سوال کیا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ ارے بھائی کیوں سر میں درد مول رہے ہو؟ انہیں ان کے حال پہ چھوڑو، اللہ انہیں نمٹ لے گا۔ یا اللہ کے عذاب کو مول رہے ہیں، یا اللہ کے ساتھ بغاوت کیا کر رہے ہیں، یا اللہ کے حکموں کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ انہیں نمٹ لے گا، اللہ کا عذاب انہیں اپنی شکنجے میں پکڑ لے گا۔ تم کیوں سر میں درد مول رہے ہو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے ٹینشن لینے کی؟ اب یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والی جماعت تھی، انہوں نے جواب دیا
ان کے جواب کو قرآن نقشہ کھینچتا ہے، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، کہ بھائی ہم تو اس لیے واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، ہم اس لیے تقریر کر رہے ہیں، ہم اس لیے اجلاسوں کے انعقاد کرتے ہیں، ہم اس لیے درس و تدریس کرتے ہیں، ہم اس لیے مدارس و مکاتب کا انعقاد کرتے ہیں، ہم اس لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیشہ اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکو، منع کرتے رہو۔ اور کل قیامت میں جب حق تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ جب روئے زمین میں تیرے سامنے میرا فلاں بندہ میری بغاوت کیا کرتا تھا، میرے حکموں کے خلاف چلتا تھا، جب میرے رسول کی اطاعت سے انحراف کر رہا تھا تو تم نے کیا کیا؟ تو ہم کہیں گے اے اللہ ہم تو انہیں سمجھاتے تھے، ہم تو انہیں واعظ و نصیحت کرتے تھے، ہم انہیں روکتے تھے، یہ نہیں رکے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کسی وقت کی نصیحت، کسی وقت کی تقریر، کسی وقت کی واعظ و نصیحت ہمارے ان بھائیوں کو اثر کر جائے، یہ اپنی گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لے، اللہ غفور الرحیم ہے، انہیں معاف کر دے گا۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے عذاب میں ہمارے بھائی پکڑے جائیں، اللہ کی نعمتوں سے یہ محروم رہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ اللہ کی نعمتوں میں آ جائیں، اللہ ہمیں بھی جنت نصیب کرے، ہمارے بھائیوں کو بھی جنت نصیب کرے۔ ہم تو اس لیے وعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ بالآخر ان ظالموں کو ان کی نصیحت سمجھ میں نہیں آئی۔ قرآن کہتا ہے کونوا قردة خاسئین، اللہ نے ان تمام ظالموں کو بندر بنا دیا۔ ایک روایت کے مطابق ان کے بڑوں کو سور، ان کے نوجوانوں کو بندر بنا دیا۔ مفسر قرآن علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کی عبارت کا اندازہ تو لگاؤ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے، یعنی اچھی باتوں کا حکم، بری باتوں سے روکنے والوں کی نجات کا کھلے لفظوں میں قرآن اعلان کیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اور ظالموں کے بھی حالات سے قرآن غیر مشتبہ الفاظ میں یعنی واضح الفاظ میں ان کی ہلاکت کا بھی اعلان کیا، کونوا قردة خاسئین، اور چپ چاپ رہنے والی جماعت جو اپنی صرف فکر کرتی ہے، جو صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے، اپنی ہی گھر تک محدود رہتی ہے، جسے امت کی فکر نہیں ہوتی، اس کے حالت سے قرآن نے سکوت اختیار کیا۔ اب اختلاف پڑ گیا کہ ساکتین کا، چپ چاپ رہنے والوں کا، ناجین میں سے ہوا یا ہالکین میں سے ہوا، یعنی وہ نجات پائے یا ہلاک ہوئے۔ چنانچہ دو قول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک روایت کے مطابق وہ بھی کامیاب ہوئے، ایک روایت کے مطابق وہ بھی ہلاک ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیے۔ پتہ چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر فرماتا ہے میرے بندو اس وبا، اس امتحان، اس آزمائش سے بچو جو صرف گناہگاروں، بدکاروں پر ہی واقع نہ ہوگا
بلکہ اس بلا کی وبا عام ہوگی۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ نہیں عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا، نہ روکنا یہ عذاب الہی کا سبب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حق تعالیٰ کا ارشاد وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ حق تعالیٰ اس آیت میں اپنے مومن بندوں کو حکم فرما رہا ہے کہ میرے مومن بندو تمہارے سامنے جب کوئی خلاف شرع کام ہو، کوئی خلاف شرع کام کو تم دیکھو تو اس کو باقی اور جاری نہ رہنے دو، اس لیے کہ اگر تم نے اپنے سامنے خلاف شرع کام کو دیکھا پھر اس کو باقی اور جاری رہنے دیا تو رب کعبہ کی قسم اللہ کے عذاب میں تم سب پکڑے جاؤ گے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر قرآن کریم کی نہایت عمدہ ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کے لیے یہی حکم ہے کہ جب تم اپنے سامنے کوئی خلاف شرع کام کو دیکھو تو اسے روکو۔ مسند احمد کی روایت ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ عز و جل عام عذاب نہیں بھیجتا۔ ہاں اگر کوئی خلاف شرع کام کو دیکھے اور اس کے روکنے پر قادر بھی ہو پھر بھی وہ اس خلاف شرع کام کو جاری رہنے دے تو اللہ کے عام عذاب میں سب پکڑ لیے جائیں گے، تم پھر دعائیں مانگو گے تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائے گی۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں گناہ ظاہر ہونے لگیں گے، جب میری امت میں زنا عام ہو جائے گا، جب میری امت میں بڑوں کی عزتوں کو پامال کیا جائے گا، بڑوں کے ساتھ بدتمیزیاں ہونے لگیں گی، چھوٹوں سے شفقت اٹھ جائیں گی، جب یتیموں کا مال کھایا جانے لگے گا، جب کمزوروں پر ظلم کیا جانے لگے گا، جب غریبوں کے مال کو ہڑپا جانے لگے گا، جب حق بولنے والوں کی زبان کو بند کیا جانے لگے گا، جب ہر طرف گناہوں کے ماحول عام ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے عام عذاب نازل ہوگا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اے اللہ کے حبیب پاک ان میں تو نمازی بھی ہوں گے، ان میں تو قاضی بھی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے، ان میں طلبہ علماء بھی ہوں گے، صلحاء ہوں گے، عابدین ہوں گے، ان کا کیا ہوگا؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں بھی وہی پہنچے گا جو اوروں کو پہنچے گا۔ ہاں قیامت میں اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی اسے نصیب ہوگی۔ مسند ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ گناہ کرنے والے تھوڑے ہوں، کچھ لوگ ہوں، اور نہ کرنے والے زیادہ ہوں، ذی اثر ہوں، ذی عزت ہوں، پھر بھی نہ روکے تو اللہ کے عذاب اجتماعی طور پر سب پر آئے گی۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ، اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی، تم میں سے جب کوئی شخص اپنے سامنے کوئی برائی دیکھے تو اگر استطاعت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے۔ امت کا بڑا ہے، باپ ہے، دادا ہے، بڑا بھائی ہے، گاؤں کا سرپنچ ہے، امام ہے، گاؤں کے بڑے لوگ ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں، جن کی باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے روکے۔ لیکن آج کل کی حالات ہے ہم ہاتھوں سے نہیں روکتے تو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے روکے، کم از کم سمجھائیں
بھائی ایسا نہ کرو، بچیاں ایسا نہ کرو، میرے بیٹے میری بچیاں یہ گندی چیز ہے، ایسا نہ کرو، موبائل اچھی چیز ہے، موبائل میں اچھی چیزوں کا استعمال کرو، بری چیزوں کا استعمال نہ کرو۔ اگر تم نے بستر میں سوتے ہوئے اگر گندی چیز تم نے موبائلوں سے دیکھا تو گناہ جس طرح زنا کے فعل کرنے میں زنا ہے، زنا کے فعل کو دیکھنے میں زنا ہے، وہ زمین شاہد بن جاتی ہے۔ کل قیامت میں اللہ کے سامنے وہ زمین کہے گی اے اللہ تیرا فلاں بندہ تیری فلاں بندی اس زمین پر بیٹھ کر موبائلوں میں گندی چیز دیکھی ہے۔ اپنے نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت کرو۔ موبائل سے جتنی تباہیاں آئی ہیں میرے بھائیوں اتنی کسی سے نہیں آئی۔ بچیوں کی ارتداد ہو رہی ہے، بچوں مسلمانوں کے بچے نام پہ رہ گئے ہیں، ورنہ ایمان اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی ایمان کی حفاظت ہو، ورنہ ایسے ایسے کلمات ایسے ایسے سوالات ہو رہے ہیں پتہ نہیں کہ اندر ایمان بھی ہے یا نہیں۔ آگے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر استطاعت زبان سے بھی نہیں رکھتے تو اپنے دل سے کم از کم برا سمجھے اور اپنے آپ کو اجتناب کرے، اپنے آپ کو بچائے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ تمہارے ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 5 منٹ بات اپنی ختم کروں گا۔ صحیحین کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک پانی جہاز ہے، اس کی ایک نیچے کی منزل ہے، ایک اوپر کی منزل ہے۔ ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ پانی کا نظام اوپر ہے، نیچے والے جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو پانی کے لیے بار بار اوپر جاتے ہیں۔ جب اوپر پانی کے لیے وہ جا رہے ہوتے ہیں تو اوپر والوں کو اشکال ہوا، بھائی بار بار تم پانی لینے اوپر آ رہے ہو، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، ہماری نیند میں خلل ہو رہا ہے، کیوں بار بار آتے ہو؟ تو نیچے والوں نے کہا کہ بھائی کشتی کے نیچے تو ہمارے پانی ہی ہے، اگر تمہیں تکلیف ہے ہمارے اوپر آنے کی وجہ سے تو ہم ابھی سوراخ کریں گے، پانی نیچے سے ابھی آنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر اوپر والے عقل مند ہوں گے تو وہ نیچے والوں سے کہیں گے بھائی خدا کا واسطہ نیچے سوراخ مت کرنا، اگر نیچے سے پانی آنا شروع ہوا تو اس صورت میں تم بھی ڈوبو گے، ہم بھی ڈوبیں گے۔ اب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح وہاں سوراخ کرنے سے روکا گیا اس طرح تم امت کے بچوں کو گناہوں سے روکو، امت کو گناہ کرنے سے بچاؤ۔ اور اس حدیث پاک کو یوں بھی سمجھ سکتے ہو کہ میری امت میں 2 طبقے ہوں گے، بہت غور سے سنیے گا کہ میری امت میں 2 طبقے ہوں گے، ایک اکنامک طبقہ ہوگا جو نچلا طبقہ ہے، ایک VIP طبقہ ہوگا۔ اکنامک طبقہ کون سا؟ جو بیچارے جاہل ہیں، جن کے پاس علم نہیں، کون سا؟ دین کا علم، دنیا کا علم، جو غریب ہیں، پیسہ نہیں، جو ذلیل ہے، عزت نہیں۔ اور ایک VIP طبقہ ہے جو امیر ہے، مالدار ہے، پیسے والے ہیں، عزت والے ہیں۔ اب یہ جو اکنامک امت کا طبقہ ہے یہ ان امیروں کے پاس، ان VIP طبقوں کے پاس آ کر یوں کہتے ہیں بھائی آپ کے علم میرے بچوں کو لگاؤ، آپ کا سرمایہ ہمارے بچوں کو لگاؤ، آپ کی عزت ہمارے بچوں کو کام آ جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا منقول دلوں پر لکھ لو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی عزت کو اپنی پیٹ کے لیے استعمال کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اپنی عزت کو امت کے بننے میں استعمال کرو، یہ کمال ہے۔ میں اپنی عزت سے اپنا پیٹ پالتا رہوں، اپنی عزت سے میں پیسہ کماتا رہوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میری عزت امت کے بننے میں استعمال ہو، میری عزت امت کی بچیوں کے عزتوں کے محفوظ میں استعمال ہو، یہ کمال ہے۔ اب یہ جو اکنامک طبقہ جب آتے ہیں VIP طبقے کے پاس تو یہ منہ چڑھانے لگے کہ جاؤ جاؤ یار تم لوگ فلاں ہو، ایسے ہو ویسے ہو، تم داڑھی ٹوپی والے ہو، تم تو دہشت گرد کہلاتے ہو، تم فلاں کہلاتے ہو، تم فتنے فساد پھیلاتے ہو، تم جاؤ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان اکنامک طبقے غریبوں کی بنا پر، ذلتیوں کی بنا پر، جہالت کی بنا پر ان کے بچے گناہوں کے سوراخ کریں گے۔
پھر ڈرک، پھر مارک، پھر رائفل کا چلنا، پھر خونوں جانوں کا لینا، پھر بچیوں کا اغوا کرنا، پھر طرح طرح کے فسادات کا وجود میں آنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسی منشے کو سامنے رکھ کر ان علماء اور اس بستی والوں نے اور یہاں کی کمیٹی نے، یہاں کے نوجوان، یہاں کے بڑے بوڑھے، ان لوگوں نے اس مکتب کا انعقاد کیا، اس مکتب کا وجود میں لایا کہ تاکہ ہمارے بچے گناہوں سے بچیں، گناہوں کے سراغ سے بچیں، اللہ کے عمومی عذاب سے ہم سب بچیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس مکتب کو قائم کرنے والے، ان میں شریک ہونے والے، ان میں تعاون کرنے والے، اس سے جڑے رہنے والے ہر وہ فرد، اس پورے علاقے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس پورا علاقہ بستی اطلاع ان سب کو جزائے خیر دے۔ اللہ سب کے دلوں میں اتحاد، اتفاق عطا فرمائے۔ اللہ اس بستی میں امن و امان عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، الفت عطا فرمائے، نفرتوں کو دور عطا فرمائے، آپس میں اتحاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔